بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے اور وائرل ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی باقی جتنے صوبے ہیں جو آئینی پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان صوبوں میں اور زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کتنے بنائے جا رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے صوبے بنیں گے، ان کے نام کیا ہوں گے، مکمل جو تجویز کردہ آئینی مسودہ ہے، آج وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، اس میں تقریباً اس مسودہ کے اندر 10 نکات ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں 5 نکات رکھوں گا، 5 باب رکھوں گا اور باقی 5 دوسری ویڈیو کے اندر، تاکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو اور آپ کی دلچسپی ختم نہ ہو۔ تو اس لیے نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں۔ نکات جو ہیں ان میں سے پہلا جو نکتہ ہے، باب پہلا ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کا انتظامی ڈھانچہ۔ ریاست کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کیا ہوگا؟ پاکستان ایک وفاقی، جمہوری اور آئینی ریاست ہوگا جس میں مضبوط وفاق، با اختیار صوبے اور مکمل خود مختار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے گا۔ تمام ریاستی ادارے آئین کے تابع ہوں گے۔ دوسرا نکتہ، نئے صوبوں پر بہتر انتظام، متوازن ترقی اور عوام کو سہولت کی فراہمی کے لیے ملک کو انتظامی بنیادوں پر درج ذیل صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے کتنے صوبے ہوں گے؟ نمبر 1، پنجاب کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا صوبہ شمالی پنجاب، دوسرا سنٹرل پنجاب، تیسرا جنوبی پنجاب، چوتھا پوٹوہار اور 5واں بہاولپور صوبہ۔ بہاولپور صوبہ جو پاکستان بننے سے پہلے صوبہ تھا، اس کو بھی بحال کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ پہلے الگ ایک خود مختار صوبہ تھا۔ یہ ہو گئے پنجاب کے۔ آگے چلتے ہیں سندھ کے۔ سندھ کو بھی 5 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1 کراچی، نمبر 2 حیدرآباد، نمبر 3 میرپور خاص، نمبر 4 سکھر اور نمبر 5 لاڑکانہ۔ 5 صوبے ہوں گے سندھ اور پنجاب کے۔ خیبر پختونخوا کے 4 صوبے ہوں گے، پشاور، نمبر 2 ہزارہ، نمبر 3 مالاکنڈ، نمبر 4 ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور اسی طرح بلوچستان کے بھی 4 صوبے، نمبر 1 کوئٹہ، نمبر 2 مکران، نمبر 3 زوب اور نمبر 5 کلات۔ یہ ہوں گے 4 سندھ اور بلوچستان کے صوبے۔ دیگر وفاقی اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر آئینی اور سیاسی اتفاق رائے کے مطابق یہ چلے گا۔ آگے چلتے ہیں نکتہ نمبر سوم، باب نمبر 3، صدر مملکت کے بارے میں ہے۔ یہ صدر ریاست، وفاق اور آئین کی علامت ہوگا۔ صدر کا انتخاب براہ راست عوام کریں گے، پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ یہ جو اسمبلی کے اندر لوگ جیت کر آتے ہیں، پنجاب اور باقی جتنی صوبائی اسمبلیاں اور اسی طرح قومی اسمبلی کے پہلے یہ جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ انتخاب کرتی تھی صدر کا، لیکن اب صدر منتخب ہوگا، براہ راست عوام منتخب کرے گی۔ اس مسودہ کے مطابق صدر وفاقی حکومت کا سربراہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ صدر کے ماتحت کام کرے گی۔ صدر قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور وفاقی اداروں کا نگران بھی ہوگا۔ باب نمبر 4 وفاقی کابینہ کے بارے میں ہے۔ تمام صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہوں گے وفاقی کابینہ کے رکن وہ ہوں گے، اور ہر وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے معاملات میں با اختیار ہوگا، لیکن قومی اور وفاقی معاملات میں صدر کو جواب دہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ قومی پالیسی سازی میں تمام وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی قائم رہے۔ یہ آپ کے سامنے 4 باب ہو گئے۔ باب نمبر 5 گورنر کے بارے میں ہے۔ ہر صوبے میں ایک گورنر ہوگا جو وفاق اور صدر مملکت کا نمائندہ ہوگا۔ گورنر آئین کے نفاذ اور وفاقی پالیسی پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔
اگر کوئی وزیر اعلیٰ آئین کے خلاف کام کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنی آئینی ذمہ داری کو صحیح طرح سر انجام نہیں دیتا تو یہ جو گورنر ہوگا یہ شکایت کرے گا صدر کو، اور صدر کی منظوری کے بعد اپنی آئینی طریقہ کار سے یہ وزیر اعلیٰ کو معزول کر دے گا، جس کا عدالتی جائزہ وفاقی آئینی عدالت میں لیا جا سکے گا۔ یہ 5 باب ہو گئے۔ آگے آپ کو 5 باب دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں اسمبلی کا ختم ہونا، قومی اسمبلی کو ختم کیا جائے گا، اور یہ تمام معاملات ہو گئے۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بہت ہی بہترین معلومات آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔